فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ ناظرین، پروگرام ہے آپ کا سوال آپ کا ہوتا ہے اور جواب ہمارا، اور ہم شرعی رہنمائی اور قرآن و سنہ کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج بھی سوالات آپ کے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان سوالات کو ہم اپنے مفتی صاحب سے ان کے جوابات لیتے ہیں۔ ناظرین، آج کے سوالات منگنی کے مسائل پر ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ روز ہم دیکھتے ہیں اپنے عزیز و اقارب میں، ہمارے اپنے رشتہ دار بہن بھائی منگنیاں ہوتی ہیں، تو اس میں مسائل سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم ان مسائل پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، جزاکم اللہ۔ آپ بھی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ شیخ، یہ بتائیے گا کہ آج کا ہمارا پروگرام چونکہ منگنی کے مسائل پر ہے، تو یہ بتائیے کہ اسلام میں منگنی کی اپنی بنیاد کیا ہے، اس کا کیا تصور ہے؟ منگنی ہونا ضروری ہے کہ منگنی نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے؟ اس کا اپنا کیا کنسیپٹ کیا ہے اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کے اندر اور اسلام کے اندر منگنی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے خطبہ، خطبہ یخطب خطبتاً۔ تو خطبہ کا معنی ہوتا ہے نکاح کا پیغام دینا۔ جب آپ کسی کو نکاح کے حوالے سے پیغام دیتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے یا آپ کی بہن سے یا فلاں خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے منگنی کو باقاعدہ ایک رسم اور باقاعدہ ایک تقریب کی شکل دے دی ہے۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی کنسیپٹ اور تصور موجود نہیں۔ خطبہ تو اس سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہاں جو تصور ہے جی، اس سے پہلے جو شرعی خطبہ ہے اور شرعی منگنی وہ تو ہو چکی ہوتی ہے، وہ پیغام بھیجا جا چکا ہوتا ہے، اس پہ جواب آ چکا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ جی جی اس کے بعد اتفاق سے ایک نیا فنکشن ہوتا ہے یہ۔ جی جی تو یہ جو نیا فنکشن ہے اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ پیغام دینا یہ تو ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا۔ واضح بات ہے، آپ پہلے نکاح کا پیغام بھیجیں گے، پھر ان کی طرف سے جو ہے آپ کو دیکھا جائے گا، اور پھر اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو آپ نکاح کی طرف آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ نکاح سے پہلے ایک باقاعدہ پوری تقریب رکھنا جس کو منگنی کا نام دے دینا کہ یہ ہم منگنی کر رہے ہیں، اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ باقی نکاح کے حوالے سے پیغام دینا، خطبہ، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کہ تم عورتوں کو نکاح کا جو پیغام بھیجتے ہو یا اس کا اشارہ کرتے ہو، یہ خاص طور پہ متوفی عنہا زوجہا جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ عدت کے دوران آپ یہ جو پیغام بھیجتے ہیں یا جو اشارہ کرتے ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ خاطب عائشہ الی ابی بکر، کہ اللہ کے نبی نے سیدنا ابو بکر سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے نکاح مانگا اور ان سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی حفصہ فانکحتہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ منگنی کا تصور تو موجود ہے، اور منگنی نکاح بھیجنا، واضح بات ہے آپ نے کسی سے نکاح کرنا ہے تو آپ پیغام بھیجے بغیر تو نکاح نہیں کر سکتے ہیں، براہ راست تو آپ جا کر نکاح نہیں کریں گے۔ تو تصور موجود ہے، لیکن جو کنسیپٹ ہمارے ہاں آ چکا ہے کہ ایک باقاعدہ تقریب ہوتی ہے، اس کے اندر فضول خرچی ہوتی ہے، اسراف ہوتا ہے، باقاعدہ اس کے اندر تحفے تحائف کا بہت بڑا جو ہے تبادلہ کیا جاتا ہے، تو اسلام کے اندر ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا اور اس کے بعد آپ نکاح کر لیں اور آپ شادی کر لیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اسلام میں موجود نہیں ہے۔ ایک شخص نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے ایک گھر میں،
اور یہ نکاح کا پیغام بھیجنے والا دیندار ہے، با کردار ہے۔ اب جن کے گھر پیغام بھیجا ہے وہاں والد راضی ہیں نکاح کے لیے، بیٹی کا نکاح دینے کے لیے اس کے کردار اور دینداری کی وجہ سے، جبکہ والدہ انکار کرتی ہیں۔ تو جب ایک گھر میں ایک والدین میں سے کوئی ایک اقرار کر رہا ہو، رضامند ہو، اور دوسرا انکار کر دے، وہ رضامند نہ ہو، تو ترجیح کس کی بات کھوگی؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رشتہ ایسا آ جائے جو واقعی دیندار ہو اور نیک بچہ ہو تو آپ کو وہ رشتہ ٹھکرانا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، کہ جب کوئی ایسا نوجوان آپ کی طرف منگنی کا پیغام بھیجتا ہے کہ جس کا دین اور اس کا اخلاق آپ اس کو پسند کرتے ہیں اور وہ دیندار نوجوان ہے، تو پھر آپ اس سے شادی کر دیں، اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی، جس کے حوالے سے بھی رشتہ آیا ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر زمین کے اندر فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ تو ایسے نوجوان کے رشتے کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، ایک بات تو یہ ہے۔ اور اس میں والدہ کو چاہیے کہ وہ اس کو بلا وجہ نہ ٹھکرائے، کیونکہ ایک مناسب اور کفء رشتہ آ رہا ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کرنے کے حوالے سے ولی جو ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق جو ہے وہ باپ کو عطا کیا ہے۔ عورت نہ خود اپنی ولی بن سکتی ہے نہ کسی کی ولی بن سکتی ہے، تو چونکہ ولایت کا حق باپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، لہذا اس صورت میں باپ کی بات کو ترجیح دی جائے گی اور اس کی پسند کو دیکھا جائے گا، کیونکہ باپ جو ہے وہ ولی ہے۔ اور ماں جو ہے، اگرچہ ماں کو بھی راضی کر لینا چاہیے، لیکن اگر ماں راضی نہیں بھی ہوتی ہے اور باپ اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے تو باپ کی بات کو ہی تسلیم کیا جائے گا اور انشاءاللہ وہ نکاح درست ہوگا۔ اگر صورتحال اس سے مختلف ہو جائے، یعنی وہ دیندار ہے، والد نہیں مان رہا، والدہ کہتی ہے کرنا ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر بھی باپ کی بات کو ہی ترجیح دی جائے گی، کیونکہ ولی وہ ہے۔ لیکن دینداری بھی تو ایک بڑی وجہ ہے نا۔ لیکن والدہ، بات یہ ہے کہ والدہ جو ہے وہ نکاح کر نہیں سکتی ہے۔ جس نے نکاح کرنا ہے جب وہ نہیں مان رہا ہے تو پھر آپ کیسے مطلب نکاح کریں گے؟ پھر وہی فتنے کا خطرہ ہے دوبارہ۔ درست ہے۔ اس میں یعنی جب والد اور والدہ کی بات ہو تو تب وہ جس بچی کے لیے پیغام بھیجا گیا ہے اس بچی کی رائے کہاں کھڑی ہوگی؟ یعنی اگر وہ رائے کسی ایک فریق کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ میں بیٹی کی یا بچی کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر بیٹی راضی ہے تو پھر والد کو بھی مان جانا چاہیے، لیکن مشکل اس وقت پیدا ہوگی کہ اگر والد ضد لے کر بیٹھ جائے تو پھر والدہ جو ہے وہ نکاح نہیں کر پا سکتی، کیونکہ اس کے پاس ولایت کا حق نہیں ہے۔ اگر تو وہ سمجھدار لوگ ہیں اور بیٹی بھی راضی ہے اور مناسب رشتہ مل گیا ہے تو پھر والد کو بھی اس پہ ضد نہیں کرنی چاہیے، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ بچی کی خواہش کو بھی سامنے رکھا جائے اور اس بچے کی جو کفء ہے اور اس کی جو مناسبت ہے، دینداری ہے، اس کو بھی سامنے رکھا جائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث مبارکہ کے مطابق ان کا نکاح کر دیا جائے۔ درست ہے۔ اچھا، ہمارے اس فنکشن میں ایک اور اس فنکشن کا بڑا اہم حصہ ہے انگوٹھی کا پہنایا جانا، بلکہ انگوٹھی پہنانا ہی منگنی کہلایا جاتا ہے۔ منگنی یہی کہلایا جاتا ہے۔ انگوٹھی پہنائی ہے تو منگنی ہے، اور انگوٹھی نہیں پہنائی تو کوئی منگنی نہیں ہے۔ اب یہ جو انگوٹھی پہنانا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا منگنی کے فنکشن میں انگوٹھی کا، بلکہ وہ تو ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ وہ فنکشن ہے ہی نہیں جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ جی جی۔ اچھا، اس میں مسائل آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ انگوٹھی پہنا دی، اچھا جب پہنا دی تو کیا یہ انگوٹھی حق مہر تھا؟ یہ کیا چیز تھی؟ کل کو خدا نخواستہ ہوتا یہ کہ منگنی کر دی اور انگوٹھی پہنا دی، کل کو پتہ چلا کہ نہیں، وہ اس میں اختلافات آ گئے ہیں، اب یہ منگنی ٹوٹنے جا رہی ہے، تو جب منگنی ٹوٹتی ہے تو پھر کیا وہ انگوٹھی واپس کی جائے گی یا اس خاتون کا حق ہے؟ اس انگوٹھی کا کیا بنے گا؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ منگنی کے اندر اس طرح انگوٹھی پہنانا اور پھر خاص طور پر مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہنانا، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چاندی کی انگوٹھی پہنائیں گے تو یہ جی توہین ہو جائے گی دلہا صاحب کی، تو مہنگی چیز جو ہے نا، مہنگی انگوٹھی وہ پہنانی چاہیے۔ تو بسا اوقات سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اور بچے کو بھی سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں۔ اس میں چند ایک چیزیں ہیں، 3-4 پوائنٹ ہیں، میں ترتیب وار سب کو بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مردوں پر سونا حرام ہے، آپ انگوٹھی جو ہے سونے کی نہیں پہنا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچی کو انگوٹھی پہنانی ہے تو وہ بچہ خود نہیں پہنائے گا، کیونکہ وہ ابھی تک اس کے لیے غیر محرم ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی منگیتر جو ہے، مخطوبہ جو ہے، اس کو ہاتھ لگائے یا لمس کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو انگوٹھی ہے اس کے حوالے سے 3 چیزیں ہیں۔
پہلی بات یہ ہے کہ یہ انگوٹھی واضح کر دی جائے کہ یہ عاریتاً دی جا رہی ہے یا بطور تحفہ کے ہبہ کے دی جا رہی ہے۔ اگر تو بطور تحفہ کے دی جا رہی ہے تو پھر تو وہ منگنی ٹوٹنے کے بعد بھی واپس نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ العائد فی ہبتہ کالقلب یعود فی قیئہ، کہ اپنے ہبہ اور تحفے کو واپس لینے والا ایسے ہی ہے جیسے کتا کہہ کر کے اس کو دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ تو اگر تو وہ بطور ہبہ اور بطور گفٹ اور تحفہ کی دی ہے تو وہ واپس نہیں ہوگی، بے شک منگنی ٹوٹ جائے۔ اور اگر وہ عاریتاً دی ہے کہ ہم نے آگے جا کر نکاح کرنا ہے اور ہم نے ایک رشتہ جوڑنا ہے، چلیں تب تک آپ یہ چیز ہماری طرف سے استعمال کریں، اور اس بات کی صراحت کر دیتے ہیں کہ یہ عاریتاً ہے، جس طرح کہ عموماً ہوتا ہے۔ اور ہم تو بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب منگنیاں ٹوٹتی ہیں نا تو وہ سارے کپڑے اور جتنے تحائف ہوتے ہیں اٹھا کے جا کر ان کے گھر میں زور سے جا کر پھینک دیتے ہیں کہ یہ لیں جی، یہ تمہارے کپڑے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے جی۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ گفٹ یا ہبہ کے طور پہ نہیں، ہدیے کے طور پہ چیز نہیں دیتے، بلکہ عاریتاً دیتے ہیں تاکہ ہم اگلے رشتے کی طرف بڑھ سکیں۔ تو اگر وہ عاریتاً ہے وہ تو واپس کریں گے، اور اگر ایک گفٹ ہے یا ہبہ ہے تو وہ واپس نہیں کی جائے گی۔ اور اگر کسی چیز کی وضاحت نہیں ہے تو پھر اس خاندان کے عرف کو دیکھا جائے گا۔ تو عرف میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ منگنی توڑنے پر چیزوں کو واپس کر دیتے ہیں، ان کے اندر اتنی برداشت یا تحمل نہیں ہے کہ وہ اتنا جو ہے وہ برداشت کر سکیں، تو پھر واپس کرنی پڑیں گی دونوں طرف سے، بچی والوں کی طرف سے بھی اور بچے والوں کی طرف سے بھی۔ اور اگر وہ کئی خاندان بہت اچھے ہوتے ہیں، اخلاقی اعتبار سے ان کا معیار اچھا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں چلیں یار جو ہونا تھا ہو گیا، منگنی ٹوٹنی تھی ٹوٹ گئی، لیکن جو چیزیں ہم آپ کو دے چکے ہیں یا آپ ہمیں دے چکے ہیں اب وہ ہم واپس نہیں لیں گے۔ تو پھر خاندان کے عرف کا اعتبار ہوگا۔ صحیح ہے۔ اچھا، تو اس میں وہ کچھ تحائف ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو نہ ان کی طرف سے ہوتے ہیں نہ ان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ تو جو مہمان آئے ہوتے ہیں نا وہ بھی دیتے ہیں نا دونوں کو۔ تو جو مہمانوں کے تحائف ہیں وہ پھر مہمانوں کے تو تحائف ہی ہوتے، اس کو تو آپ ایسی تحفہ ہی کہہ رہے جو تحائف ہے وہ تو واپس نہیں ہو گئے۔ اچھا شیخ، ایک صاحب ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ کوئی خاتون اس سے ایک سے زائد لوگ منگنی کرنا چاہتے ہوں یا پیغام بھیجنا چاہتے ہوں، ظاہر وجہ اس کا دین بھی ہو سکتا ہے، بس اوقات دین اور کردار وہ لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے، اس وجہ سے زیادہ لوگ مطلب چاہتے ہیں، یا مال بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے حسن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر کہیں ایسی صورت بنے کہ ایک خاتون کے لیے ایک سے زائد لوگ بیک وقت منگنی کا پیغام بھیجنا چاہتے ہوں تو یہ درست ہے؟ اور اس میں دونوں چیزیں، ایک یہ کہ معلوم ہو ایک شخص نے پیغام بھیج دی ہے، دیگر کو معلوم ہے، اس کے باوجود وہ پیغام بھیجنا چاہتے ہیں یا بھیج رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ 3 لوگوں نے مثال کے طور پر بھیجا، تینوں کو نہیں معلوم تھا کہ کسی اور نے بھیجا کہ نہیں بھیجا، تو ان دونوں صورتوں میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی، آپ کا سوال 2 چیزوں پر، 2 نقطوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا منگنی کا پیغام چلا گیا اور وہ فائنل ہو گیا، انہوں نے کنفرم کر دیا جی ٹھیک ہے ہم منگنی کرتے ہیں اور آپ کی طرف ہم رشتہ کریں گے، اور دوسرے بندے کو پتہ چل گیا کہ واقعی یہ پیغام جو ہے وہ فائنل ہو چکا ہے، تو پھر کسی دوسرے شخص کے لیے منگنی کا پیغام بھیجنا جائز نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ حتی یترک الخاطب او یأذن له الخاطب، کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی کی منگنی کے پیغام پر منگنی کا پیغام نہ بھیجے حتیٰ کہ وہ اس کو چھوڑ دے، یعنی وہ اپنا پیغام جو اس نے بھیجا تھا اس کو چھوڑ دے، جی میں یہاں نہیں کرنا چاہتا، اس کا پروگرام بدل گیا، یا پھر وہ اس کو اجازت دے دے دوسرے بندے کو، جی آپ پیغام بھیج لیں۔ تو اگر تو پیغام کنفرم نہیں ہوا ہے تو پھر دوسرا بھی بھیج سکتا ہے، تیسرا بھی بھیج سکتا ہے، چوتھا بھی بھیج سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اگر پیغام اس کا کنفرم ہو گیا ہے، انہوں نے پکا کر دیا ہے جی ہم آپ کو رشتہ دیں گے، تو پھر دوسرے بندے کو اگر علم نہیں ہے تو پھر تو ایک دوسری بات ہے، اور اگر اس کو علم ہو جائے کہ یہاں پر منگنی کا فائنل ہو چکا ہے تو پھر اس کے لیے وہاں پر پیغام بھیجنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو اس نے پہلے بھیجا تھا یا جہاں پر پہلے کنفرم ہوا تھا اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر دوسرا بندہ پیغام بھیج دیتا ہے، یا پھر بسا اوقات ایسے بھی حالات بن جاتے ہیں کہ وہ اس سے اجازت لے لے کہ بھائی یہاں پر میں منگنی کرنا چاہتا ہوں۔ بسا اوقات دوستوں کی اس طرح کی کئی ایک مثالیں ہوتی ہیں کہ آپ یہاں رہنے دیں، میں منگنی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں، تو پھر بھی اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر کنفرم نہیں ہوا ہے تو پھر کوئی بھی بھیج سکتا ہے، 2 3 4۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ بنت قیس،
ان کے خامندن نے ان کو طلاق دے دی، اور پھر کئی لوگوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، جن میں امیر معاویہ بھی تھے، ابو جہم بھی تھے، اسامہ بن زید بھی تھے۔ تو فاطمہ بنت قیس جو ہیں یہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ان لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، باقاعدہ اللہ کے نبی کے ساتھ آ کر مشورہ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ جو ہے وہ ایک کنجوس آدمی ہے، لا مال لہ، اس کے پاس مال نہیں ہے، اور دوسرا فرمایا کہ وَأَمَّا ابو جہم فَرَاجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاء، کہ ابو جہم جو ہے وہ عورتوں کو بہت مارنے پیٹنے والا آدمی ہے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں ان کے ساتھ شادی کر لیں۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ اسامہ کے پاس بھی تو مال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ اسامہ کے ساتھ کر لیں۔ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا رزق دیا کہ مجھے اپنے آپ پر رشک ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مان کر میں نے جو نکاح کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر برکت فرما دی ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر منگنی کا پیغام کسی ایک کی طرف کنفرم جب تک نہ ہوا ہو، اس وقت تک دوسرا تیسرا چوتھا آدمی جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ یہاں 3 لوگوں نے بھیجا ہے جی، یہاں پر 3 لوگوں نے بھیجا ہے، اور چونکہ کنفرم نہیں تھا اس لیے کسی کے لیے کوئی یہ برائی والی بات نہیں تھی کہ جی آپ نے کیوں بھیج دیا ہے یا آپ نے کیوں بھیج دیا ہے، لیکن اگر کنفرم ہو جائے تو پھر دوسرا بندہ اس کو یہ نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے۔ درست ہے۔ حاجی شیخ، اگر کوئی شخص پیغام بھیج دے، اور ظاہر ہے کہ عام طور پہ ہمارے ہاں ہمارا عرف بھی یہی ہے کہ پیغام جو ہے وہ والد تک یا والدین تک پہنچایا جاتا ہے، براہ راست اس خاتون کو پیغام نہیں بھیجا جاتا، والدین تک بھیجا جاتا ہے۔ اگر والد کو پیغام آیا بیٹی کے لیے، تو اب یہاں یہ بھی ہے کہ بیٹی کی رضامندی بھی ضروری ہے نکاح کے لیے، اسلام یہ کہتا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ بھی عرف ہے کہ عام طور پہ والدہ جو ہے والد والدہ سے بات کرتا ہے اور والدہ اپنی بیٹی سے بات کرتی ہے۔ تو کیا شریعت میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ والد براہ راست اپنی بیٹی سے اس پہ مشاورت کر سکے؟ دراصل افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر والدین اپنی اولاد کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق نہیں رکھتے کہ وہ ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں مشاورت کر سکیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ والد اور والدہ دونوں کا اپنی اولاد کے ساتھ بڑا گہرا اور مضبوط تعلق ہو، حتیٰ کہ والد جو ہے اپنی بیٹی کے رشتے کے حوالے سے براہ راست اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ اپنی بیٹی سے مشورہ کر لے۔ تو اس میں بہتر تو یہی ہے کہ والد کو اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، سب کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے، اور خود براہ راست جو ہے وہ اپنی بیٹی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کنواری لڑکی جو ہے اس سے اجازت لی جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی اجازت کیسے ہے؟ کنواری لڑکی جو ہے وہ تو شرم کی وجہ سے بولتی ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذنھا سماطھا، کہ اس کی اجازت جو ہے وہ اس کی خاموشی ہے۔ اگر وہ کسی بھی رشتے پر خاموشی اختیار کر لیتی ہے تو گویا کہ وہ اس کی طرف سے اجازت ہے، اور اگر اس کو پسند نہیں ہوگا تو وہ آگے سے بتا دے گی جی میں نے یہاں پر رشتہ نہیں کرنا ہے۔ تو والد اپنی بیٹی سے مشورہ کر لیتا ہے، بلکہ والد کو ہی کرنا چاہیے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے جو رشتے کیے خود کیے، کیونکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بہت عرصہ پہلے ہی وفات پا گئی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ ہم اس طرح کے معاملات میں براہ راست ان سے مشورہ کر سکیں۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے گا کہ پیغام یہ تو تھا کہ پیغام والد تک پہنچا اور والد نے آگے مشورہ کس طرح کرنا ہے۔ جو پیغام بھیجنے والا ہے، اب ظاہر ہے مشورہ تو یہ اس بات پہ ہوگا نا کہ جو پیغام بھیجنے والا ہے وہ کیا ہے۔ تو عام طور پہ ہمارے ہاں مال دیکھا جاتا ہے، اس کا کاروبار دیکھا جاتا ہے، اس کا یعنی کردار بھی دیکھا جاتا ہے، دین بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو اس ضمن میں ایک سوال یہ ہے کہ اگر پیغام بھیجنے والا بے نماز ہو، نماز نہیں پڑھتا، تو ایسے شخص کا جو منگنی کا پیغام ہے اس کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ بے نماز جو ہے اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو نماز کا سرے سے ہی منکر ہے، تو وہ تو ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کو آپ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں دے سکتے۔ کوئی بھی مسلمان عورت جو ہے وہ کسی غیر مسلم کے نکاح میں نہیں دی جا سکتی۔ اور ایک ہے نماز میں سستی کرنے والا۔ تو سستی کرنے والا جو ہے، اگر آپ کی بیٹی صوم و صلات کی پابند ہے، نماز پڑھنے والی ہے، دیندار ہے، تو بے نماز اس کا کفر نہیں ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفو کا بھی حکم دیا ہے کہ جب کفو موجود ہو تو اس کے ساتھ آپ نکاح کریں، تو وہ کفو نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کو نکاح نہیں دے سکتے، اس کے پیغام کو قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ ایک مومن آدمی اور ایک فاسق آدمی جو ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز کی اہمیت کے حوالے سے تو بے شمار روایات ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی پابندی کرو، اہتمام کرو، خصوصی طور پر درمیانی نماز۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، توبہ کر لیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو۔ اور بے شمار دیگر بھی بہت ساری آیات ہیں، تقریباً 82 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید کے اندر جن میں نماز کے قیام کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، کہ اسلام کا جو معاملہ ہے اور اس کا جو عمود ہے وہ نماز ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر بندے اور مسلمان بندے کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ تو گویا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اہل علم کا اس حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے، بعض نے اس کو کفر اکبر قرار دیا ہے، یعنی یہ بھی کفر ہی ہے، بڑا کفر ہے اور مخرج عن الملہ ہے۔ تو جن اہل علم کے نزدیک یہ کفر اکبر ہے اور ملت سے خارج کر دینے والا ہے، ان کے نزدیک ایسے بندے کے ساتھ اگر آپ نکاح کر بھی دیں گے تو وہ نکاح سرے سے ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے نکاح ہی نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کا منگنی کا نکاح پیغام کیوں قبول کریں گے؟ لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کفر جو ہے دونا کفر ہے، کفر تو ہے لیکن یہ مخرج عن الملہ نہیں ہے، ملت سے نکالنے والا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی عورت کا جو ہے اس سے نکاح اگر کریں گے تو وہ نکاح ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کو ایک دیندار رشتہ مل سکتا ہو، آپ انتظار کر لیں اور معاشرے کے اندر دیندار نوجوان دستیاب ہوں، تو پھر آپ کیوں اپنی بیٹی یا بہن کا جو نکاح ہے وہ کسی بے نمازی کے ساتھ یا ایسے شخص کے ساتھ آپ کریں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے؟ اسلاف کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ جب بھی ان کے پاس کسی کا نکاح کا پیغام آتا تو وہ یہی پوچھتے جی آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ بلکہ ایک چند دن پہلے میں پڑھ رہا تھا، مجھے نام یاد نہیں ہے، وہ عالم دین، ان کے پاس بیٹی کے حوالے سے نکاح کا پیغام آیا تو انہوں نے نوجوان کو بلا لیا، جی نوجوان کو بلائیں ذرا، ہاں جی آپ بتائیں کہ آج کل فجر کی نماز کا کیا ٹائم ہے؟ وہ بیٹا نہیں بتا سکا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس بندے کو اللہ رب العزت کے فرائض اور اللہ رب العزت کے حقوق کا خیال نہیں ہے، وہ میری بیٹی کے حقوق کا کیا خیال رکھے گا؟ تو انہوں نے اپنا نکاح نہیں کیا، پیغام کو قبول نہیں کیا۔ تو بے نمازی اگر تو وہ منکر ہے تو پھر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا تو بعض اہل علم جو ہیں وہ تو اس کو کفر اکبر کہتے ہیں، ان کے نزدیک بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اور جو دونا کفر کہتے ہیں ان کے نزدیک بھی ترجیح اسی بات کو ہے کہ ایسے نوجوان کے پیغام کو قبول نہ کیا جائے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دوسری حدیث ہے کہ نکاح جو ہے وہ 4 بنیادوں میں کیا جاتا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، مال کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے، لیکن ترجیح کس بات کو ہونی چاہیے؟ فظفر بذات الدین، آپ دین والے معاملے کو ترجیح دیں۔ تو میرا خیال اس طرح کا جو پیغام ہو اس کو رد کر دینا چاہیے، اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے نوجوان کے پیغام کو قبول کیا جائے جو دیندار ہو، نمازی ہو، اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو۔ شیخ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکت دے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمارے پاس سوالات اور بھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان سوالات کو اپنے اگلے پروگرام میں شیخ کے سامنے رکھیں گے اور ان سے شرعی رہنمائی حاصل کریں گے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔